بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ قرون اولیٰ میں بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، مزید آپ سنیے۔ امام بخاری متوفی 256 ہجری نماز جمعہ سے قبل کی دوسری اذان، جو آج اذان اول کہلاتی ہے، کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان التأذین الثانی یوم الجمعہ امر به عثمان بن عفان حین کثر اہل المسجد۔ ملاحظہ کریں بخاری کتاب الجمعہ باب الجلوس علی المنبر حدیث 873۔ ترجمہ: جمعہ کے دن دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا جب مسجد میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ علامہ ابن رجب حنبلی متوفی 795 ہجری جمعہ کی پہلی اذان کو بدعت حسنہ قرار دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں ومن ذلك اذان الجمعة الاول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره علي واستمر عمل المسلمين عليه وروي عن ابن عمر أنه قال هو بدعة ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام شهر رمضان۔ ملاحظہ کریں جامع العلوم والمحکم جلد 3 صفحہ 225۔ ترجمہ: اور اسی طرح جمعہ کی پہلی اذان ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر زیادہ کیا، اور پھر حضرت علی اس پر قائم رہے اور اس پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے جمعہ کی اذان اول کے بارے میں فرمایا وہ بدعت ہے۔ شاید ان کی مراد بھی وہی ہو جو ان کے والد عمر کی قیام رمضان کے بارے میں تھی، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ مذکورہ تینوں امور اگرچہ حیات نبوی میں موجودہ صورت میں رواج پذیر نہیں تھے، لیکن چونکہ مبنی پر خیر و حکمت تھے، لہٰذا صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک افراد امت ان پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان امور حسنہ پر کسی نے بھی کبھی بدعت ضلالت کا اطلاق نہیں کیا، تو اہل سنت والجماعت کے معاملات پر بدعت کا اطلاق کیوں؟ اب ضروری ہدایت دیکھیے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک و کفر کو نہیں بخشے گا، کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔ کافر کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، اگر ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہٰذا اخروی انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گمراہی کفر کی بنسبت چھوٹا جرم ہے۔ جس شخص کی گمراہی حد کفر کو نہیں پہنچی وہ کافر نہیں۔ اس خیال سے عموماً لوگ بہت ہلکے انداز میں کسی بدعتی و گمراہ شخص کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ شدت کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، کہ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، کھاؤ پیو نہیں، اسے بڑھ کر سلام نہ کرو، وہ بیمار ہو تو عیادت نہ کرو، یہ بے جا شدت ہے۔ لوگوں کا یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ گمراہی اگرچہ اخروی انجام کے اعتبار سے کفر سے کم درجے کا گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں انجام کے اعتبار سے گمراہی کفر سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ کسی شخص کا کفر معلوم ہو تو مسلمان دین کے معاملے میں اس کو ناقابل اعتبار سمجھ کر اپنے دینی مسائل اس سے دریافت نہیں کریں گے، اسے اپنا دین کا پیشوا نہیں بنائیں گے۔ نتیجے کے طور پر مسلمان اس کے کفر کے شر و فساد سے محفوظ رہیں گے، اور دوسروں کے دین و ایمان کو اس کی طرف سے زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص کافر نہ ہو، گمراہ ہو، تو لوگ اس کو مسلمان سمجھنے کی وجہ سے ان سے قرب اختیار کرنے میں کچھ قباحت محسوس نہیں کرتے، اپنے اسلامی معاملات و مسائل میں ان کی طرف رجوع بھی کریں گے۔ اسی لیے اس میں اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمان اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کی بدعقیدگی وہ بدعت کے اثر کو قبول کر لیں گے۔ اس حکمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت نے بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کی سخت تاکید کی ہے، اور بد عقیدہ لوگوں کا سخت مذمت بیان کی ہے۔